بچوں کا بگڑنا صرف بچوں کی بات ہے یا اس میں ماں باپ کا بھی کوئی رول ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں گھوڑے پہ گزر کے جا رہے تھے، فضیل بن عیاض، ان کے مرید ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں فضیل بن عیاض، گزر کے جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے نے کچھ پریشان کی، گھوڑے نے ان کے گھوڑے نے تو انہوں نے وہ گھوڑا بدکا، بدکنا سمجھتے ہیں، گھوڑا بدک گیا، مطلب یہ کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، وہ آپ کے قبضے میں نہیں رہا، تو وہ آپ نے گھوڑے کو روکا، ایک جگہ باندھا، آپ نے سجدہ کیا، نماز پڑھی، رستے میں لوگوں نے پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا، گھاس دکھانی چاہیے تھی، اس کو چنے وغیرہ جو بھی کھلانا تھا کھلاتے، یہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو آپ رونے لگے، فرمانے لگے حضور کی حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے اس کا کہنا ماننا بند کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، میں نے سوچا کہ پہلے اپنے رب کو منا لوں، گھوڑا خود مان جائے گا، باقی خود مان جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے نہیں مان رہے، بی بی پریشان کر رہی ہے، جھگڑا کرنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ پھر مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے کہو مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو میرے بچے میری بے ادبی کر رہے ہیں، میری بی بی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر حالات خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بھیج دیجئے اب آرام۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے بھائی؟ ہے نا؟ توجہ ہے میری طرف نہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے میری بات کا؟ جب یہ بتائیں، اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے، میری بہنیں غور کریں، اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کرو۔ پہلے علی نے اور فاطمہ نے مدینے میں ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں جا کے حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، واہ۔ توجہ تو کریں میری طرف یار۔ آج لڑکے بگڑے، یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ کوئی آج سے نہیں ہے، ابھی سے نہیں ہو گئے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، بلکہ اب یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مگر کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے۔ اب نوجوانوں کے پاس شرم حیا نام کی چیز ختم ہو گئی، ان کے پاس بچے ہی نہیں، ان کی تنہائیاں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر اکثر 99% لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تصویریں دیکھتے ہیں، گھٹیا تصویریں، آدھی کپڑوں کی بچیوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں۔ کیا تم یہودی اور نصرانی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے اپنی حیا کا گلیجہ، اپنے حیا کا گلا گھوٹ دیا، تم نے اپنے پاؤں سے دبا دیا اس کا، تم نے اس کا گلا، تم نے سوچا نہیں اس بات کو۔ نوجوان نسل اب برباد ہو چکی ہے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ اللہ ان نوجوانوں پر رحم کرے، فضل کرے، ان کے موبائلوں پر رحم کرے، ان کی فلمیں دیکھنے پر، مگر یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ جو کانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں لگا کر کے لیڈ، ان سب کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچے پر ماں کا اثر اس کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کے بولنے کا۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ تو ماں ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ انہیں اولادیں دے گا تو ماں بنیں گی، کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں لڑکے، وہ ماں باپ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے ہوں گے، کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کی شادیاں ہونی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا، اپنی بیوی پہ نظر رکھیں اور بہنیں اپنے اوپر نظر رکھیں کہ ان کے کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے ان کے بولنے سے، ان کے مسکرانے سے، ان کے ہنسنے سے، ان کے کھانے سے، ان کے سونے سے، ان کے جاگنے سے، ان کے چلنے سے بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اب ایک عورت پریگننٹ مومنٹ میں اب ڈاکٹر کے پاس گئی ہے اور ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور بنے تو تم زیادہ وزن نہ اٹھانا، اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور بنے تو تمہیں جو ہے وہ سیب کھانا ہوگا، تمہیں جو ہے وہ بادام کھانے ہوں گے، تمہیں امرود کھائیں گی تو آپ کے بچے میں وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر آپ یہ کھائیں گی سنترا تو آپ کے بچے میں وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر بچوں کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں انار کھائیں، زیادہ پھل کھائیں، اپنی حالت حمل میں پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ فروٹس کھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، انگور اور امرود کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتائیں تو ذرا، بولو تو۔
میری بہنیں سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ آج گھروں میں ٹی ویاں نہیں چل رہی ہیں، کھل کے سامنے لمبی ٹی وی رکھی ہے اور وہی بہن بیٹھی ہے، وہی بھائی بیٹھا ہے، وہی ماں بھی بیٹھی ہے، وہی پورا گھر بیٹھا ہے اور کھل کے کہہ رہے ہیں دیکھو ہم اللہ کے نافرمان ہیں. ہم چھپ کے نہیں، کھل کے کر رہے ہیں بغاوت. میں پھر کہتا ہوں آپ کی زندگی اور میری زندگی لگتی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے دیکھ کر کے. مسلمان ڈرتے تھے اللہ سے، انہیں پتہ ہے ہمارا اثر ہمارے بچوں پر. یار باپ مسجد جائے گا تو بیٹا پیچھے پیچھے خود نہ چلا جائے گا. بولو جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال تک بچہ باپ کو فالو کرتا ہے اور اس کے بعد فالو باپ جو کرتا ہے وہ بچہ. میرے بچے ہیں مسجد میرے بالکل برابر میں، میرے گھر کے بالکل برابر میں. میں جب نماز کو جاتا ہوں تو میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں چلے جاتے ہیں اور چھوٹا والا تو ابھی 2 سال کا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ ڈائپر پہ باندھ کے پیچھے پیچھے ابا ابا کرتے الٹے چیزیں سجدے لگاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ آج وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کل میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ یاد کرا کریں گے کہ اس مسجد میں جانا چاہیے، ہمارا باپ جایا کرتا تھا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. واصف علی واصف کہتے ہیں اگر تم اب تک بے نمازی ہو، تمہارے بچے ہو گئے نا تو اب خدا کے لیے نماز شروع کر دو، چونکہ اب تک تم بے نمازی تھے، اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے. نوجوانوں نماز پڑھنے سے زندگی آسان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ زندگی آسان ہو، مشکل نہیں ہوتی. ایسی نوکری کرنا حرام ہے جس میں نماز نہ پڑھنے کو ملے. اب بتاؤ جب عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، گانے گاتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں. اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں، یہ پانی پت کرنال میں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں کہتا ہوں نا ماں کے پیٹ سے اثر ہوتا ہے، وہ نعمانی بچہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. اچھا وہ پیدا ہونے کے بعد رویا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن. ایک حکیم دوسرے حکیم کو دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینہ مسلسل گزر گیا، بچہ روتا جاتا تھا لگاتار مسلسل. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے بچے کو روتا ہوا سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے. کہا پھر؟ کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے، جا کر کے بولے کوئی ہے؟ اس کا باپ نکل کے آیا. کہا یہ بیٹا آپ کا ہے؟ کہاں؟ کہا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے. باپ بولا دماغ ٹھیک ہے، پریشان کر دیا جب سے پیدا ہوا ہے، نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، لگاتار رویا چلا جا رہا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لاؤ یہ لائیے میری گود میں لائیے. گود میں لے کے ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ، بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا بچے کے؟ بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے آپ یہ بتائیں کیا آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ کہا تو سنو، یہ بچہ جب پیٹ میں تھا نا تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اتنا اللہ کا قرآن پڑھا. ماں نے اتنا پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. بچہ جب پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں، وہ جچگی میں چلی گئی، لہذا اسے قرآن کی بھوک لگی تھی. تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت پیر سید صباحت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بھئی آپ نعرہ لگائیں، خوب میرے نام کرنے لگا. میں نعرے کے لائق نہیں، میں تو خادم انسان ہوں. خدمت کرنے والے کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے. میں صحیح میں کہہ رہا ہوں، میں نعرے کے لائق، آپ کی محبت کا شکریہ سر آنکھوں پر ہے، مگر میرا نعرہ نہ لگا. میں نعرے کے لائق انسان. اللہ مجھے بخش دے، اس کی بس مہربانی. یہ دعا کرو کہ بخشا جاؤں بس. اللہ مجھے بخش دے. یہ بہت بڑے میرا نعرہ لگے گا، سب سے بڑا نعرہ یہی ہے. میری طرف دیکھیں ہے نا، پھر آپ لگانے کہیں نعرہ نہیں لگے گا تو پھر میرے نفس کو گرا گزرے گا، میرے نام کا نعرہ نہیں لگا. اللہ ہمیں اپنے نفس سے محفوظ رکھے. توجہ کریں.